لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، موضوع گفتگو ہے مسائل قربانی. مستحب قربانی کے جو مسائل ہیں وہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کوشش یہی کروں گا کہ الگ الگ اس کے پارٹس بنائے جائیں اور مختصر کلپ آپ کے سامنے رہے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور مسائل کو سمجھنے میں بھی بہتری ہو. چونکہ بہت ہی اہم یہ مسائل ہیں، اس لیے کہ عید قربان پر ہر خاص و عام قربانی کرتے ہیں اور سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قربانی کی جو فضیلتیں ہیں اس کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ واقف ہیں، اور بہت سارے ایسی روایات ہیں کہ جس کے اندر قربانی کی بہت زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے. طویل ہو جائیں گی گفتگو، لہٰذا میں بس اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو مسائل میں بیان کرنے والا ہوں یہ مسائل ایت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کی جو ویب سائٹ ہے sistani.org، یہ کئی زبان پر مشتمل ہیں. اردو زبان میں بھی ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، فارسی میں ہے اور بہت ساری زبانوں میں یہ ویب سائٹ ہے. میں آپ کی خدمت میں عربی زبان کی جو سائٹ ہے اس میں جو قربانی یعنی مستحب قربانی کے مسائل موجود ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کبھی کبھی اشتباہ ہو جائے اور اس اشتباہ کی وجہ سے آغا مسئلے میں کچھ اور کہنا چاہتے ہوں اور ترجمہ سے کچھ اور وضاحت ہو جائے. لہٰذا میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کے سامنے ان تمام تر مسائل کو جو آغا سے پوچھے گئے مستحب قربانی کے بارے میں اور جو آغا نے وضاحت کی ہے عربی عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، جو کہ آپ ان مسائل کو ان کی ویب سائٹ sistani.org عربک پر جا کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں لنک بھی میں دے رہا ہوں تاکہ آپ سیدھے وہاں سے آپ ویب سائٹ کے اندر انٹر ہو سکیں. مستحب قربانی کے وہ مسائل یہ آپ کو توضیح المسائل کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا. اس میں واجب قربانی کے مسائل موجود ہیں جو مینا میں قربان کرتے ہیں حجاج کرام، لیکن یہاں جو مستحب قربانی ہم آپ اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں انجام دیتے ہیں، ان کے مسائل اس میں موجود نہیں ہیں. تو مشکل یہ پیدا ہو گئی جب مسائل علماء اکرام کو یا عوام کو یہ مسائل نہیں ملے توضیح المسائل میں، تو مجبوراً انہوں نے کتابوں میں تلاش کیا تو ان کو تحفۃ العوام میں ہمیں یہ مسائل مل گئے. تحفۃ العوام میں جو مسائل ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ خصوصیت کے ساتھ کسی خاص مجتہد کے مسائل کو اس میں جمع نہیں کیا گیا، لہٰذا مشکلات یہ ہو جاتی ہیں کہ تحفۃ العوام چونکہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے،
اس لیے کہ ہمارے کسی خاص مجتہد کی وہ کتاب نہیں ہے، یعنی رسالہ عملیہ نہیں ہے۔ لہٰذا پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو مکروہ قرار دی گئی، بہت سارے ایسی چیزیں جو مستحب ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ مکروہ ہو اور ہمارے لیے وہ مستحب ہو۔ وہ اسی وجہ سے، اس لیے کہ ہمارے کسی خاص جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی کوئی خاص وہ کوئی تقلیدی کتاب ہو، یعنی کوئی خاص وہ توضیح المسائل ہو یا رسالہ عملیہ ہو۔ لہٰذا اب جو آپ کے سامنے میں مسائل بیان کر رہا ہوں وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے آفیشیل ویب سائٹ سے جو آقا نے خود جواب دیے ہیں، ان مسائل کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آغاز سے سوال یہ ہوا کہ واجب قربانی کے مسائل تو آپ نے بیان کر دیے، لیکن مستحب قربانی کے مسائل برائے مہربانی ہمارے لیے بیان فرمائیں تو آپ کے ہم نہایت شکر گزار ہوں گے۔ تو آقا نے پھر جو جواب دیے، آقا نے فرمایا کہ عنایت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب قربانی کے مسائل تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جو اہم ہے وہ آقا نے بیان کیا۔ الجواب، پہلا مسئلہ یہ ہے، تستحب الاضحیۃ استحبابا مؤکدا لمن تمکن منہا۔ آقا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ قربانی کرنا، عید قربان کو قربانی کرنا یہ مستحب ہے۔ اور کون سا مستحب ہے؟ یہ مستحب مؤکدہ ہے۔ مستحب کی اقسام ہیں، جس مستحب کی زیادہ تاکید کی گئی ہو اسے مستحب مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو آقا فرماتے تستحب الاضحیۃ استحبابا مؤکدا لمن تمکن منہا، کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ان کے لیے مستحب مؤکدہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو حیثیت اور امکان جن کی ہو، یعنی اگر حیثیت ہے، امکان ہے، تو پھر قربانی کرنا مستحب ہے ان کے لیے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو یہ مسائل تحفۃ العوام میں مل جائیں، مثلا آپ کو یہ بات مستحب ہونے کی، مستحب مؤکد ہونے کی اگر تحفۃ العوام میں یا دیگر کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، یا قربانی کے مسائل اور عظمت و فضیلتیں جہاں بھی بیان کی گئی ہیں وہاں اگر آپ کو مل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے واقعاً وہ مستحب مؤکد ہو۔ لیکن اگر آپ کو اسی مجتہد کی رسالہ عملیہ میں مل جائیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ چیز مکروہ بھی ہے، وہ چیز مستحب بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ان کی کتاب میں اگر آپ کو مل جائے کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز مکروہ ہے، تو آپ کے لیے وہ پھر حجت ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آقا نے خود جواب دیا ہے کہ مستحب ہے، مستحب مؤکدہ ہے، تاکید والا مستحب ہے کہ اگر امکان ہے، اگر حیثیت ہے تو آپ قربانی کریں، تاکید ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَمْ يَجِدْهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور مستحب یہ ہے کہ اگر جانور مہیا نہ ہو، یعنی جس جانور کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ جانور مہیا نہ ہو، آپ کو جانور کی کمی کے سبب ہو، یا پھر حالات ایسے ہوں کہ آپ جانور خرید تو لیں گے مگر گھر تک لانے میں پولیس والے راستے میں پکڑ لیں گے، یا کسی ایسے ممالک میں آپ بستے ہو، ہمارے لیے تو ہندوستان میں ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن جو دیگر ممالک میں ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں ان کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر وہ حیثیت تو ہے، پیسے ہیں ان کے پاس، دولت ہے، مال کی کمی نہیں ہے، مگر وَلَمْ يَجِدْهَا، مگر جانور نہیں مل رہا ہے،
جانور مہیا نہیں ہے تو قربانی کس چیز کی کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں ان یتصدق بقیمتها، تو مستحب یہ ہے کہ جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے، کسی غریب کو اس کی قیمت دے دے تو پھر اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کے لیے جانور کا مہیا ہونا محال ہے، ملنا مشکل ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت بڑے دانشور بنتے ہیں، عقل مند بنتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں بہت بڑے فیلسوف ہیں، فلسفر ہیں، اور منطقی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عید قربان کو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، فالتو میں بیکار میں خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اس قربانی کے جو ہزاروں روپے اس میں ہم لگاتے ہیں ہم غریبوں پہ خرچ کر دیں گے، اور اگر آپ نے قربانی کر بھی دی تو غریبوں کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ان کے بچوں کو اسکول کے فیس کی ضرورت ہے، ان کے بچوں کو لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، دیگر اور اشیاء کی ضرورت ہے، اور آپ پہنچا رہے ہیں ان کے گھر میں گوشت۔ تو اس صورت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دانشوری کی بات کرتے ہیں، زیادہ عقل مندی کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ جانور کو، یعنی جانور مہیا ہونے کے باوجود وہ قیمت کو تصدق کر دے، قیمت کو صدقہ کر دے، یہ ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دین اسلام نے جو بھی حکم دیا اس حکم کے مطابق عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اپنی عقل نہ لڑائیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے، اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، جتنی دیر 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو 5 وقت کی نماز میں لگتا ہے کل ملا کر، مثلا ہم یہ 1 گھنٹہ جو نماز میں دیتے ہیں 5 وقت میں، ہم اس 1 گھنٹے میں خدمت خلق کریں گے۔ مثلا ہم سڑکوں کی صفائی کریں گے، مثلا لوگوں کے لیے ہم غذائیں فراہم کریں گے، لوگوں کے لیے یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، جو بھی نیک کام اور ثواب کا کام ہے۔ تو کیا اس کی اجازت دین اسلام میں ہے کہ جو حکم نماز کا پروردگار عالم نے دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہم نماز کو ترک کر کے دوسرے نیک کاموں میں اس وقت کو گزاریں؟ نہیں، دین اسلام کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ جو حکم دیا گیا اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور ان کے لیے اجازت نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ اجازت صرف اور صرف صدقہ دینے کی، یعنی جانور کی قیمت کو تصدق کرنے کی، صدقہ کرنے کی اجازت فقط ان کو ہے کہ جن کے پاس حیثیت بھی ہے، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں مگر قربانی کا جانور مہیا نہیں ہے، تو پھر وہ ان یتصدق بقیمتها، تو پھر جانور کی جو قیمت ہے اس کو وہ صدقہ کر دیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتنی قیمت، کتنی رقم کو صدقہ کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ بازار میں جو جانور مہیا ہے، ان جانوروں میں جو سب سے کم قیمت کا جانور ہے، اتنی قیمت بھی اگر صدقہ کر دے تو کافی ہے۔ مثلا آپ بکرا خریدنا چاہتے ہیں، بازار میں ایک بکرا 10,000 کا ہے، ایک بکرا 8,000 کا ہے، اگر آپ نے 8,000 روپے بھی آپ نے صدقہ کر دیا تو پھر بھی کافی ہے۔ اچھا، اب آئیے، یہ تو پہلی چیز ہو گئی کہ مستحب ہے قربانی کرنا اور مستحب مؤکد ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جانور کون سے ہوں، کس جانور کو قربان کیا جائے، کس جانور کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے، دین اسلام میں بہت سے جانور ہیں جو حلال ہیں، بہت سے جانور ہیں، لیکن ہر حلال جانور کو آپ عید قربان کو قربان نہیں کر سکتے۔ عام دنوں میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کا گوشت، لیکن آپ اگر عید قربان کو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو فقط 3 قسم کے جانور ہیں، ان کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔
ان کے علاوہ آپ کسی چوتھے قسم کے جانور کو قربان نہیں کر سکتے۔ لہذا فرماتے ہیں یعتبر فی الاضحیۃ ان تکون من الانعام الثلاثہ، کہتے ہیں کہ 3 قسم کے جانور جو ہیں وہ معتبر ہے کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے، 3 قسم کی۔ وہ 3 اقسام کیا کیا ہیں؟ الابل والبقر والغنم، کہتے ہیں وہ 3 قسم جو ہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے اور بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو جب اونٹ کہا گیا تو اونٹ میں اونٹ اونٹنی، اور جب گائے کہا گیا تو گائے کی قسمیں گائے، بیل، بھینس یہ سب آ گئے۔ والغنم، اور غنم میں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں جو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اب تک تو ہم یہ جانتے تھے کہ جانور کی جو عمر ہے، اگر اونٹ ہے تو 5 سال، اگر گائے بیل ہے، بکرا بکری ہے تو 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں وہ لگ چکے ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو مسائل ہیں یہ تحفۃ العوام میں آپ کو ملتے ہیں۔ تو کیا آپ کے جو مجتہد ہے یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا مسئلہ بھی یہی ہے؟ جی نہیں، ان کا مسئلہ مختلف ہے، اور احتیاط واجب ہے، اور احتیاط واجب مقلد کے لیے جو تقلید کرے، ہم آپ کے لیے جو احتیاط واجب ہے وہ واجب کی طرح ہے، اگر نہیں انجام دیں گے تو پھر ہماری قربانی صحیح نہیں ہے، ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہی پڑے گا۔ تو عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو میں نے بتایا تحفۃ العوام، چونکہ توضیح المسائل میں یہ مسائل نہیں ہیں، تو جن سے آپ مسائل پوچھتے ہیں علماء بھی انہی کی طرف، انہی کتابوں کی طرف رجوع کیا علماء نے بھی، اور عوام میں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے بھی اس کتاب کی طرف رجوع کیا، اور اس کتاب میں چونکہ یہ لکھا ہے کہ 1 سال مکمل ہو، دوسرے سال میں لگ چکا ہو گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، تو پھر یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بتا دیا گیا۔ اس مسئلے پر متفق ہیں آیت اللہ العظمیٰ، مرحوم آیت اللہ خوئی، امام خمینی، امام خامنائی، یہ سب متفق ہیں کہ عمر 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں لگ چکا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آغا سیستانی حفظہ اللہ کی نگاہ میں یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ جس کی عمر 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں لگ چکا ہو، ایسا جانور آغا کی نگاہ میں جائز نہیں ہے قربانی کرنا۔ لہذا فرماتے ہیں وَلَا يُجْزِي عَلَى الْأَحْبَةِ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ الْخَامِسَةَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ الثَّانِيَةَ وَمِنَ الضَّأْنِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ الشَّهْرِ السَّابِعِ۔ یہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، اور پھر اس کے بعد بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب، یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ جو ہے ما اکمل السنۃ الخامسہ، جب تک کہ 5 سال اس کے مکمل نہ ہو جائیں، ولا یجزی علی الاحبۃ، تو جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی نگاہ میں آپ 5 سال سے کم تر، یعنی 5 سال جب تک مکمل نہ ہو جائے، مکمل 5ویں سال میں نہ لگا ہو بلکہ 5 سال مکمل ہو جائیں، تب اس جانور کی، اس اونٹ کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور اگر وہ گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے تو پھر اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بقری والمعز الا ما اکمل الثانیہ، جب تک کہ 2 سال مکمل نہ ہو جائیں، دوسرے سال میں لگا ہوا نہ ہو بلکہ 2 سال جب تک مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا؟
کیا اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی تقلید میں رہتے ہوئے ایسے جانور کی آپ نے قربانی کر دی جس کی عمر کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہے، یعنی 2 سال مکمل نہیں ہے، اور آپ نے ایسے بکرے کو آپ نے ذبح کر دیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ آپ کی قربانی صحیح نہیں ہے، قربانی آپ کی صحیح نہیں ہے، لیکن ذبح صحیح ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ جیسے عام دنوں میں جو آپ قربانی کرتے ہیں تو ذبح کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، لیکن عید قربان کو جو آپ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے شرائط یہ ہے کہ 2 سال مکمل ہونے چاہیے، اگر گائے بیل بھینس ہے یا بکرا بکری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر عام دنوں میں اگر ذبح کر دیا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن بقرعید والے دن اگر آپ نے ذبح کیا تو قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اگر عمر کی شرط کو آپ نے مد نظر نہیں رکھی تو، لیکن اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ الظَّأْنِ إِلَّا مَا أَكْمَلَ الشَّهْرِ السَّابِعِ، لیکن اگر وہ بھیڑ ہے، بکرا بکری نہیں، بکرا بکری کی تو 2 سال کی عمر کی شرط ہے، لیکن اگر وہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو پھر اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 7 ماہ مکمل ہو، 7 مہینے اس کے مکمل ہو جائیں تو پھر بھیڑ یا دمبے کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اونٹ 5 سال مکمل، گائے بیل اور بکرا بکری ان سب کے 2 سال مکمل ہو جائیں، اور اگر بھیڑ ہے اور دمبا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 مہینے اس کے مکمل ہو جائیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں، وہ یہ ہے کہ اب مثلا آپ نے جانور خرید لیا، آپ تقلید کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی، اور آپ جو ہے جانور خرید کے لے آئے، ایک ایسا جانور، ایک ایسا بکرا جس کی عمر جو ہے 1 سال مکمل ہے اور دوسرے سال میں عمر لگ چکی ہے۔ اب آقا کی نگاہ میں تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے، عمر کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، چونکہ مسئلہ کیا ہے؟ احتیاط واجب ہے، تو جب احتیاط واجب ہے تو آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ احتیاط واجب میں فالعالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، فالعالم کی طرف آپ رجوع کریں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا جب مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال مکمل ہو اور احتیاط واجب ہے تو آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے جانور کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں جو 2 سال مکمل جس کی نہ ہو، اور آپ قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے یا تو آپ آیت اللہ وحید خراسانی کی آپ فتویٰ پر عمل کر لیں، چونکہ احتیاط واجب تو فالعالم کی طرف آپ رجوع کریں، اور جیسے آغا فیاض کا اور آغا وحید خراسانی کا نام خود اہل خبرہ بھی بتاتے ہیں فالعالم میں، اور آغا کے دفتر سے بھی یہ ای میل موصول ہوا ہے کہ جس میں ان کے نام موجود ہے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے احتیاط واجب میں اگر رجوع کوئی کرنا چاہتا ہے تو آغا وحید خراسانی کی طرف یا آیت اللہ فیاض کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے۔ تو اب ایسا جانور آپ کے پاس موجود ہے جس کے 2 سال کی عمر مکمل نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ ارادہ فرما لیں کہ اس جانور کی جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ آیت اللہ وحید خراسانی کے فتوے پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سارے اہم مسائل ہیں قربانی کے، مستحب قربانی کے مسائل، میں انشاءاللہ ترتیب وار آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، یا دیے گئے واٹس اپ نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام تر سوالات کو اکٹھے کر کے بھی ایک ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔